پاکستان کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹس ایک ایسا سیکٹر تھا جو کہ فاسٹ گروئنگ سیکٹر تھا. اس سارے سیکٹر کی جو بیک بون ہے جس کی وجہ سے یہ سب انیبل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. بہت بہت بڑا ڈیزاسٹر. مسئلہ یہ پرائیورٹیز اور ول کا ہے. پولیٹیکل کچھ ہو رہا ہے اس کو الگ رکھیں, اس کو کنٹرول کرنے پہ فوکس زیادہ ہے. اگر اس سے فوکس ہٹا کے اکانومی پہ فوکس لائیں گے نا تو یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے یہ بھی خود بخود بیٹھ جائے گا. ایک اینڈرائڈ فون ہے, ایک آئی فون ہے, کون سا فون زیادہ سیکیور ہے؟ دیکھیں یہ تو میری پرسنل پریفرنس آ جائے گی. پہلے اگر آپ کو کوئی ای میل آتی ہے اس کا ای میل ایڈریس ضرور دیں. اکثر جو ہے وہ ڈومین میں اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے, صرف ایک کوئی ہنسا ادھر ادھر ہوتا ہے. کسی بھی ان نون پیج پہ کلک کر کے اس میں اپنے یوزر نیم پاسورڈ نہ ڈالیں. بہت سے بچے یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ بہت بڑی تعداد میں وہ بچے باہر جا رہے ہیں جن پہ ملک نے بہت انویسٹ کیا ہے. یہ جو باہر جا رہے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے ملک کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال کیا ہے, کیا ہوگا, وی پی این کب تک چلے گا, کیا پاکستان میں باہر کی کمپنیز آ کر انویسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی, پاکستان میں آئی ٹی کا فیوچر کیا ہے, جو نوجوان ہیں ان کو پاکستان میں ہی کام کرنا چاہیے, پاکستان سے باہر جانا چاہیے. ہر چیز اب آج کے دور میں انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم کتنے سیکیور ہیں, ہماری ڈیوائسز, موبائل فون کتنا سیکیور ہے, کس طرح سے اس کو سیکیور بنایا جا سکتا ہے, انفارمیشن کس طرح سے کہاں تک جا رہی ہے, اس سب پر ہم بات کریں گے آج. اور ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے کمل چیمہ صاحبہ کو. آپ ان کو پاکستان میں میڈیا کے تقریباً تمام بڑے چینلز پر دیکھ چکے ہیں, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کر ہمیں سمجھائیں, جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں ان کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو قبل یہ بتائیں کہ پاکستان میں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات, کبھی پتہ لگتا ہے جی انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے, کبھی پتہ لگتا ہے بند ہے, کبھی شارک پتہ لگتا ہے کاٹ گئی ہے کوئی کیبل وغیرہ, تو یہ پاکستان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں یہ مسائل ہوتے ہیں؟ دنیا میں اگر ہو رہے ہیں تو آئی ایم ناٹ اویئر آف دیم. مجھے تو ابھی پاکستان کا ہی پتہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے جو ہیں ایشوز وہ آ رہے ہیں. اور اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ ہم اس وقت آئی ٹی انڈسٹری کے لحاظ سے یا جو کچھ بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا ہے اس کو ای کامرس کا نام دیں, آئی ٹی انڈسٹری کا نام دیں, حتیٰ کہ اب تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سنتے ہیں, تو پاکستان میں ہم کہاں پر ہیں اس وقت انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے؟ خاص طور پہ ہم ایک وقت میں انڈیا سے بہت زیادہ کمپیئر کرتے تھے اپنے آپ کو آئی ٹی ایکسپورٹس کے لحاظ سے کہ اچھا ہم نے وہاں جانا ہے شاید, اور اس کا امپیکٹ کتنا آ رہا ہے یہ جو بار بار ہم انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں, آج کل بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان, اب تو ہم اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری جو ہے وہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہے اراؤنڈ $2.7 بلین ہے, انڈیا کی $300 بلین سے زیادہ کی. $300 بلین سے زیادہ ہو چکی ہیں؟ جی, یعنی ہم 1% پہ بھی نہیں ان کے. جی, تو اس لیے اب ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹس ایک ایسا سیکٹر تھا جو کہ فاسٹ گروئنگ سیکٹر تھا. اور اس کے اندر پاکستان اور اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے. سمجھ بھی آتی ہے کہ کیوں فاسٹ گروئنگ تھا. ایک تو یہ کہ ہم 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے, 64% ہماری آبادی 30 سے کم ایج کی ہے. پھر آئی ٹی کے بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ تھوڑے عرصے میں کچھ نہ کچھ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کمانا شروع کر سکتے ہیں. ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جہاں پہ آپ کو فری لانس کام مل جاتا ہے. پاکستان کے اندر بہت زیادہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کام ہو رہا تھا. آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں باقیوں سے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایکچوئل ورک پلیس میں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک, آپ ریموٹلی, اور اسپیشلی پوسٹ کووڈ یہ فنومینا کافی زیادہ بڑھ کر سامنے آیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تو آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں, کسی دوسری کمپنی کا کام کر سکتے ہیں. وہ اس لیے پاسبل ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپنیز نارملی وی پی اینز یوز کرتی ہیں, ورچوئل پرائیویٹ چینلز یوز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا جو کام ہوتا ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں انکرپٹ کر کے. انٹرنیٹ پہ وہ اوپن نہیں ہوتا, انکرپٹڈ ٹنل کے اندر وہ جو ہے وہ لوگوں سے اپنے کام کرا سکتے ہیں. ان کے ریموٹ ورکرز ہو سکتے ہیں جو ریموٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں ان کا ڈیٹا, ان کے سرورز ایکسیکٹرا. تو ایک تو آئی ٹی میں یہ فنومینا ہے جو کہ باقی ایریاز میں نہیں ہے اتنا. دوسرا آئی ٹی کا یہ فنومینا ہے کہ آئی ٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں جب وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں, بہت سارا آپ سافٹ ویئر میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی آپشنز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی انلیس کہ آپ ڈیٹا سینٹرز وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ نہیں, مگر جو سافٹ ویئر سائڈ ہے یا اپلیکیشن سائڈ ہے وہاں پہ جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اپ فرنٹ کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز بہت تھوڑی ہوتی ہے.
کیونکہ آپ کو صرف ٹیلنٹ اور نالج چاہیے اور آپ سافٹ ویئر پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے, ایک پی سی چاہیے, اینڈ دیٹس اٹ, یو کین اسٹارٹ میکنگ سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشنس. اور یا آپ کو کچھ ہو سکتا ہے کوئی پروگرامس چاہیے. مگر جب آپ نے کسی اور سیکٹر میں جانا ہے, آپ کو فیکٹریاں لگانی ہیں, آپ نے دکان خریدنی ہے, آپ نے سامان لینا ہے, آپ نے, تو یہ ایک ڈفرینٹ ہے کہ لو کیپیکس انویسٹمنٹ سے آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تیسرا آئی ٹی میں یہ چیز ہوتی ہے جو کہ باقی سیکٹر سے ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئی ٹی کا کام شروع کرتے ہیں تو آپ ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ایجلٹی ہوتی ہے اس کام کے اندر. دیکھیں اگر میں نے کہیں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی, میں نے کوئی دکان لگا لی, یہ کر لی, اب وہ دکان مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تو صحیح جگہ پہ نہیں میں نے لگائی, تو اس کو وہاں سے اکھاڑنا, کہیں اور لگانا, اٹس اے ہیسل اینڈ اٹس اے بگ اٹ کاسٹ می منی ایز ویل. ٹھیک ہے, مگر آئی ٹی میں جو ہے وہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اس کو مارکیٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی آپ اس کو, تو وہ ایک تھوڑا سا کم کاسٹلی ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ فیل فاسٹ, کہ جلدی فیل ہو گئے, پتہ چل گیا, اور پھر آپ اس کو پیوٹ کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں چیزیں. تو یہ آئی ٹی میں ایک بڑی امیزنگ چیز اور ایگزسٹ کرتی ہے. اور لاسٹلی آئی ٹی میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے, آئی ٹی کمپنیز ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی بنے, دے ڈونٹ ہیو, ان کے کسٹمر کو فزیکل پراکسیمٹی کی ضرورت نہیں ہے. کسٹمر دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں, کہ فیس بک امریکہ میں اسٹارٹ ہوئی, اب وہ پاکستان میں بھی لوگ یوز کرتے ہیں, ہر جگہ یوز کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کسٹمر کی فزیکل پراکسیمٹی نہیں چاہیے ہوتی, وچ مینس کہ پاکستان میں بھی آئی ٹی میں ایسے پروڈکٹس آ سکتے ہیں, کمپنیز بن سکتی ہیں, اے آئی میں ہم لے کر آ سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں بہت بڑی کمپنیز بن سکتی ہیں, یونیکارنس بن سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کا کسٹمر انہیں پاکستان سے ہی ڈھونڈنا ہو, پوری دنیا میں کہیں سے بھی کسٹمر لا سکتی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ کسٹمر پراکسیمٹی کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو اسکیل آپ کو مل سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ پوری دنیا میں جا رہا ہے, جو اسکیل آپ کو مل سکتا ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر, وہ اسکیل آپ کو کسی اور سیکٹر میں نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, اسکیلیبلٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, بیکاز یو آر ٹچنگ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل کین بی یور پوٹینشیل کسٹمرز, وچ از ناٹ پاسبل. ہے میں نے کوئی پارلر لگا لیا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ پوری دنیا میرا کسٹمر بن سکے, رائٹ. صرف جو میری فزیکل پراکسیمٹی ہیں وہی آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں آئی ٹی میں بہت ڈفرینٹ ہے, وچ از وائی آئی ٹی جو ہے اگر اس میں ہم سکسیزفل ہوتے ہیں, with all this demographic advantage, with all this young population, اگر ہم ان کو صحیح طرح سے اسکل کرتے ہیں. دیکھیں پہلے جو ہے جب اپنی اکانومیز بڑھاتے تھے, اب جا کے ایک ملک دوسرے ملک میں جا کے حملہ کر دیتا تھا, وہاں سے لوگ بہت سارے اور مل جاتے تھے, لینڈ اور سارا مل جاتا تھا, ریسورسز اور سارے مل جاتے تھے. اب تو اس طرح نہیں ہوتا نا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہی لینڈ ہے, وہی لوگ ہیں, وہی ریسورسز ہیں. آپ نے انہی لوگوں کی کوانٹٹی کو نہیں بڑھا سکتے مگر کوالٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو لوگوں کو اسکل دے سکتے ہیں, لوگوں کو ہنر سکھا سکتے ہیں. تو آئی ٹی ایک ایسا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا ہنر ہے جس میں یہ ساری باقی چیزیں جو پاسبل ہو سکتی ہیں, اس کی وجہ سے آئی ٹی آپ کی اکانومی پہ بہت بڑا ڈینٹ بنا سکتا ہے, بہت بڑا پازیٹیو ڈینٹ کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس وجہ سے پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم تھی وہ فوراً بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اگر آپ وی سی بھی دیکھیں کہ جو اسٹارٹ اپ میں فنڈنگ آ رہی تھی اسٹارٹ اپس کے اندر, وہ ساری اسٹارٹ اپس موسٹلی ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس, ای کامرس کے تھیں یا ٹرانسپورٹ کی بھی تھیں, تو ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس تھیں جو کہ آئی ٹی کو ڈفرینٹ سیکٹرس کے اندر لے کر آ رہی تھیں, ڈیجیٹلائز کر رہی تھیں. اور یہ جو فنڈنگ آئی باہر سے بھی آئی اور پاکستان کے اندر سے بھی آئی, یہ ان اسٹارٹ اپس کے اندر آئی. ٹھیک ہے, $331 ملین آئی, ایئر بس وغیرہ اور اس طرح کے ایئر لفٹ بالکل. تو وہ $331 ملین کی فنڈنگ آئی میرا 2022 میں, پھر $75 ملین کی فنڈنگ آئی 2023 میں. بے شک بہت کم ہے, اگر آپ دنیا کے مطابق دیکھیں تو کافی کم فنڈنگ ہے, مگر اگر آپ پاکستانی کی پبلک ٹریڈڈ دیکھ لیں, پی ایس ایکس وغیرہ کو, تو اس میں جتنی فنڈنگ آ رہی ہے اس سے یہ پھر بھی زیادہ ہے, حالانکہ اتنا چھوٹا بھی سیکٹر ہے. ہاں, اسٹارٹ تو تھا. یہ سب کہاں یہ اسٹارٹ ہو رہا تھا, ایک پرومسنگ اسٹارٹ تھا, تو خرابی کہاں سے ہوئی, کس طرح یہ سب جو آپ کہہ رہی تھیں کہ تھا, وہ اب ہے کیوں نہیں؟ ابھی بھی ہے. دیکھو ابھی بھی اس کوارٹر میں جو ہے وہ فنڈنگ آئی, ابھی بہت سارے
کمپنیز ایسی, میں آپ کو, مجھے ان ایگزامپلس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ, مگر میں پاشا کی چیئرمین کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ کیسے بہت سارے ڈفرینٹ بڑی بڑی کمپنیز نے بھی پاکستان میں انٹرسٹ لیا بیکاز آف آل دس اپرچونیٹی جو میں نے پہلے بات کی. پاکستان میں چیپ لیبر مل جاتا ہے. دیکھیں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان واز نیمڈ ایز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو پلیسز ان دا پلانٹ فار آئی ٹی آؤٹ سورسنگ اینڈ فار اے کپل آف ریزنس. ایک ریزن یہ کہ وہی جو میں نے کہا کہ پاکستان میں ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ انگریزی بھی بول لیتی ہے, تو کلائنٹ سے جو ہے وہ انگریزی میں ڈیل بھی کر سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ ابھی تک پاکستان از مچ چیپر دین ادر پلیسز. انڈیا نے اپنی پرائسز بہت بڑھا دی ہیں, اور جگہوں کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. پاکستان کی پرائسز ابھی بھی بہت کم ہے پاکستان کے لیبر کی پرائسز. تو اس وجہ سے پاکستان واز نیمڈ ایز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو پلیسز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے, جس کے اندر آ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے ہمارے فیلیئرز ہوئے, ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فیلیئرز ہوئے, کیوں ہوئے, اب ایئر لفٹ اور یہ وجہ جو بھی ہوئے, اور 331 ملین سے 75 ملین پہ وہ اس کے اور ریزنز ہیں, وہ ان کو ہم اور جگہوں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ دس واز اسٹل اے گروئنگ سیکٹر, دس واز اے پرومسنگ سیکٹر. اینڈ اس سارے سیکٹر کی جو بیک بون ہے جس کی وجہ سے یہ سب انیبل ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. بالکل. تو اگر آپ اس بیک بون کے اندر ہی, انٹرنیٹ کے اندر ہی آپ جو ہے وہ رکاوٹیں کسی طرح کی بھی ڈالیں گے, یا کسی طرح کی بھی انسٹیبلٹی آئے گی, یا کسی طرح کی بھی انپریڈکٹیبلٹی آئے گی. دیکھیں یہ جو سیکٹر ہے نا, جو بزنس کا اسٹارٹ اپ کا سیکٹر ہے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پریڈکٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. پالیسی میں پریڈکٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں, اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں پتہ ہے پہلے ہی ایشو ہے, سب کچھ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں, سب ایشوز ہیں. مگر اگر اس کے ساتھ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے, جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے, وہ ہے انٹرنیٹ. اگر ہم اسی کو, وہ بھی باقی ساری تو مسائل ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ, اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بھی ان مسائلوں کے زد میں لے آئیں گے, تو پھر تو کہہ لیں کہ بہت بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے آف ایپک پروپورشنز. دس از اے ڈیزاسٹر آف ایپک پروپورشنز بیکاز آپ کا سیکٹر, یہ آئی ٹی سیکٹر آپ نے پہلے ہی ہم نے ڈٹرمن کر لیا. میں نے ابھی ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت پرومسنگ ہے, بہت اسکیلیبل ہے, یہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر سکتا ہے, یہ اس میں اسکیل بہت زیادہ, سب کچھ ہے. آپ کے پاس کنڈیشنز بھی اچھے ہیں, آپ کا بھی لیبر بھی چیپ ہے, آپ کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ ان کو اسکل بھی کر سکتے ہیں. آپ پہلے ان کی اسکل میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے تھے, سب کچھ اچھا ہے. آپ کی اسٹارٹ اپ کلچر بھی ایک چل گیا, پیسے بھی آ رہے ہیں, FDI بھی آ رہی تھی, انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی, سب کچھ اچھا ہے. اسمارٹ فون پینیٹریشن بھی بہت زیادہ ہے, پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, بہت سارے بزنسز آ کے والیومس پہ کھیل سکتے ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, گیپس بھی ہیں جن کو فل کیا جا سکتا ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن سے. انٹرنیٹ. یہ جب VPN کا ہم سنتے ہیں اب کہ جی رجسٹرڈ ہوگا, ان رجسٹرڈ, اس میں فرق آئے گا, اس سے بھی کوئی امپیکٹ آئے گا یا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, بس رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو؟ بہت بڑا, بہت. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کیا کہا, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ جو ریموٹ ایکسیس ہے, ریموٹ فینومین کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کہیں سے بھی دنیا میں کہیں پہ کام کیوں کر سکتے ہیں, VPN. اس کا بیک بون VPN ہے. گورنمنٹ کہے گی آپ رجسٹرڈ VPN یوز کر لیں. دیکھو میں VPN کس طرح بہت بڑی کمپنی ہے ایک, اس نے پاکستان میں کچھ ریموٹ ورکرز ہائر کر لیے, ٹھیک ہے. اب اگر گورنمنٹ یہ کہے گی, اس کا VPN ہے, اس کمپنی کا VPN ہے, گورنمنٹ کہے گی اس کو رجسٹر کراؤ, وہ کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اپنا VPN رجسٹر کرائے گی؟ نہیں کرائے گی. کامن سینس ہے نا. ہم تو آج تک فیس بک, یوٹیوب, ان سب کی منت سماجت کریں کہ یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, کامن سینس ہے, وہ نہیں رہتے. وہ کیا کریں گے, وہ یہ کریں گے پاکستان میں ہائر نہیں کریں گے, وہ اپنا کام پاکستان میں دیں گے نہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر جو یہاں والی بھی کمپنیز ہیں جو VPNs یوز کرتی ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے رجسٹر کریں. رجسٹریشن کے لیے آپ کو جو سرورز, آپ نے پہلے فری VPN جو آپ یوز کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہے کسی پیڈ VPN کے لیے بھی, تو اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایک اسٹیٹک IP ایڈریس لیں, آپ وہاں سے ایک سرور لیں, مطلب ایک اسٹیٹک IP ایڈریس لیں. وہ کوئی
اسٹریٹ فارورڈ وہ مہنگا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اسے اٹھا کے لے لے. جو بڑی کمپنیز ہیں پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر میں وہ تو چلو پھر بھی لے لیں گی, اسٹیٹک آئی پی ایڈریس انہوں نے لے لیا, انہوں نے لوگوں میں شیئر کر دیا, ان کے امپلائیز نے شیئر کر لیا. مگر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو وی پی این سوری چھوٹے چھوٹے بچے نہیں, جو چھوٹے چھوٹے فری لانسرز ہیں جو کہ 200-300 بچے ہی ہیں 16 سال کے بچے کام کر رہے ہیں, یہ $200-200-$100 کما رہے ہیں اور جابز اٹھا رہے ہیں, وہ لے سکتے ہیں, وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں, وہ کوئی اسٹیٹک آئی پی ایڈریس خرید سکتے. دیکھیے اسٹیٹک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ویسے بھی IPv4 اسپیس جو ہے اس کے اندر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو IPv4 اسپیس ہے وہ ویسے بھی ڈپلیٹنگ اسپیس ہے, اس میں اب اسٹیٹک آئی پی ایڈریسز بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ نہیں لے سکتے, وہ نہیں. اور ویسے بھی ان کی اور جابز ہوتی ہیں, کوئی سے مل گئی, کبھی کہیں جاب مل گئی, کبھی کسی کمپنی نے اپنا بھی. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے, بہت بڑا فلا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کو اس کا احساس ہے؟ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, آپ یہ گورنمنٹ لے لیں, اس سے پچھلی لے لیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ لے لیں, سب کہتے ہیں جی کہ آئی ٹی سیکٹر یہ بڑی جلدی ہم اس پہ گرو کر سکتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹس چاہیے, ہمیں ڈالرز چاہیے, یہ نوجوان یہ بڑی جلدی لا سکتے ہیں. باقی تو انڈسٹری لگانے میں آپ کو کوئی بھی آپ نے سیکٹر ڈیولپ کرنا ہے کم از کم 5 سال چاہیے, کم از کم. اس میں آپ 1-2 سال میں ایک ریولیوشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر کیوں نہیں کر پاتی کوئی بھی گورنمنٹ اس کام کو؟ انسیکیور فیل کرتے ہیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا سے. گورنمنٹ کے پاس ول بھی ہے, گورنمنٹ کے پاس, اور انہوں نے انویسٹمنٹ بھی بہت کی, اور ان کو پتہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو میں آج بتاؤں کہ بھئی آئی ٹی سیکٹر میں بڑی اپرچونٹی ہے, نہیں. دے نو کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت اپرچونٹی ہے. دے نو کہ آئی ٹی سیکٹر پاکستان کا سیویئر بن سکتا ہے ان ٹرمز آف اکانومی. دے نو کہ پاکستان کے اندر جو ہے, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, جو بچہ باہر نوکری اٹھا لیتا ہے اس کا بوجھ بھی نہیں آتا پاکستانی گورنمنٹ پہ, اس کے روزگار کا بوجھ بھی نہیں آتا. اس کو باہر سے نوکری مل گئی, اوپر سے وہ بچہ ڈالروں میں کما رہا ہے اور ریمیٹنسز بھی لے کر آ رہا ہے. مطلب یہ تو کہہ لینا کہ کوئی خواب ہی ہے جو مطلب آئی ٹی سیکٹر بہت ایک, اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی خوابی کی طرح اچھی ہیں, ٹھیک ہے. مگر ابھی ہم نے 80 بچوں کو کیا, ہم ایک پروگرام رن کرتے ہیں ارن ٹیک سیکھو اور کماؤ مائی امپیکٹ میٹر کے اندر. ہم نے 80 بچے گریجویٹ کیے, ابھی بیچ نکلا ہے ابھی سے ہی, وہ اس کے ابھی 6 مہینے کا کورس ان کا ابھی ختم ہوا ہے, گریجویشن سیریمنی ہے, سارے بچے کما رہے ہیں. 99% بچے کوئی 30,000 کوئی 40,000, جو زیادہ ٹاپ کے بچے ہیں وہ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ بھی کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ممکن ہے, اور گورنمنٹ کو پتہ ہے, اور بھی یہ ان حالات میں ہے جو آپ آؤٹ پٹ دے رہی ہیں, یہ ان حالات میں گورنمنٹ کو پتہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ پرائیورٹیز اور ول کا ہے میرے خیال میں. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین, میں غلط ہو سکتی ہوں, مگر میرے خیال میں پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے اور ول کا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں ول کا بھی اتنا مسئلہ ہے, ول بھی ہے کیونکہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہ رہے ہیں, NICs بھی بنا دیے, اگنائٹ ہے, اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کلچر کریٹ کر رہے ہیں, STPs بنا رہے ہیں, انفراسٹرکچر لے کر آ رہے ہیں. مگر پرائیورٹی اگر آپ کی یہ پولیٹیکل, مطلب تو میرا اپنا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ پولیٹیکل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو الگ رکھیں, چیزیں ہیں اس پر فوکس زیادہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے زیادہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے پہ فوکس زیادہ ہے. اگر اس سے فوکس ہٹا کے اکانومی پہ فوکس لائیں گے نا, تو یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے یہ بھی خود بخود بیٹھ جائے گا. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, کیونکہ جب لوگوں کو روزگار ملے گا, جب ملک میں ڈالرز آئیں گے, جب لوگوں کو یہ سارے مسئلے سامنے فیس نہیں کرنے پڑیں گے, تو وہ خود بخود ہی ان کو نظر آئے گی نا. میرا تو پر آور مجھے مل رہا ہے, فرض کیجیے میرے اتنے گھنٹے ضائع ہو جائیں گے اگر میں کہیں کسی اور کام میں پروٹیسٹ میں جا رہا ہوں, کچھ اور کر رہا ہوں. فارغ کر دیں گے آپ, انٹرنیٹ بند کریں گے, وہ بچے فارغ ہو جائیں گے سارے, اتنے سارے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا, یہ تو ان کی دن کی دہاڑی ہے, دہاڑی ان کی لگے گی نہیں, نہ ان کو پاس طریقہ ہے دہاڑی لگانے کا, تو وہ کیا کریں گے, پروٹیسٹ میں غصہ بھی آئے گا, ان کے گھروں کے چولہے بھی بند ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ دیہات میں بھی بہت سے بچے ہیں جو اس کام میں ہے, اور آپ نے صحیح کہا کہ روڈز کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, موسم کا بھی اس پہ امپیکٹ نہیں ہے کہ اچھا اس نے جانا نہ بھی کہیں نہیں ہے. اس طرح بچیاں بھی ہماری گھروں میں بیٹھ کر اس کام میں آگے آ سکتی ہیں, اور آ رہی ہیں, صرف ان کو تھوڑا سا انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم سیکیور کتنا ہے. اب ایک اینڈرائڈ فون ہے, ایک آئی فون ہے, کون سا فون زیادہ سیکیور ہے؟ دیکھیں یہ تو میری پرسنل پریفرنس آ جائے گی. میں آئی فون یوز کرتی ہوں, اور مجھے ہمیشہ سے میں آئی فون, میں نے بیچ میں 1-2 دفعہ گئی میں اینڈرائڈ پہ, پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ تو ہر چیز
تو خیر میری اپنی پرسنل پریفرنس جو ہے وہ تو آپ کو پتہ چلی گئی. بٹ تھنگ از کہ یہ دونوں بڑی ایک ایسے ہیں کہ جس طرح وہ جو پبلش کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں کہ سیکیور ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر اپلیکیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپلیکیشنز اپنے آپ کو کتنا سیکیور کرتی ہیں. یعنی ہر اپلیکیشن سیکیور نہیں ہوتی, بس کوئی بھی دل کیا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. آج کل سوشل اپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. جی, ہر اپلیکیشن سیکیور نہیں ہوتی. نو, ڈفرینٹ اپلیکیشنس کی اپنی پرائیویسیز ہوتی ہیں, اپنی سیکیورٹی اسٹیکس ہوتے ہیں, اپنا ان کا کہ کس طرح کتنی وہ سیکیور ہے. دیٹ ریئلی ڈپینڈز آن دا یعنی میرے فون کے اندر جو میری پکچرز ہیں, میرا ڈیٹا ہے, کچھ بھی ہے, پاسورڈز ہیں, کیا اگر سیکیور نہیں ہیں ایپس تو وہ سب چیزیں انسیکیور ہو جاتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی جو کہ سیکیور نہیں ہے اور آپ نے اس کو ایکسیس دے دیا اپنی پکچرز کا, اپنے مائک کا, اپنے کانٹیکٹس کا, اپنے کیمرہ شیمرہ کا, یہ وہ, اور وہ سیکیور نہیں ہے اور اس ایپ پہ آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے یا یہ, تو وہ ایک کائنڈ آف لوپ ہول بن گیا نا. وہ ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک راستہ ایک آپ نے چھوڑ دیا, ایک سوراخ ہے جس سے چور انٹر ہو سکتا ہے. چور انٹر ہو سکتا ہے, بالکل. تو کس طرح اس کو سیکیور بنایا جا سکتا ہے؟ کیا چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ایپلیکیشنز ویل نون جو ڈیولپرز ہیں ان کی ایپلیکیشن صرف ڈاؤن لوڈ کریں, ہر ایرے غیرے کی ایپلیکیشن ڈاؤن. کچھ تو دیکھیں جو ایپ اسٹور ہے یا پلے اسٹور ہے, کچھ تو سیکیورٹی ان کی منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ وہ سیکیور دے ڈو سم آف دا ورک. وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے وہاں پہ ایپس آ رہی ہیں, ان کے پلے اسٹورز میں ایپس آ رہی ہیں, وہ ان کی کچھ منیمم ریکوائرمنٹس وہ میٹ کریں, ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود بھی جب آپ ایپ کو, اور پھر ان کی یہ پرائیویسیز بھی ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایپل پہ بھی, اینڈرائڈ پہ بھی, جب کسی ایپ نے ایکسیس کرنی ہوتی ہیں آپ کی فون, آپ کی لوکیشن, آپ کی ڈیٹا, آپ کا جو پرائیویٹ پکچرز ہیں, جو آپ کی مائک ہے یا کیمرہ ہے یا اسکرین ہے, اس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو فون آپ کو پرومپٹ کرتا ہے کہ کیا یہ ایپ یہ پرمیشن الاؤ کریں, الاؤ کریں, اونلی فار ونس فار دس ایپ, ہاں فار دس ایپ. اور یہ تو ایک تو یہ کہ آپ مت الاؤ کریں, ہر ان نون جو پبلشرز ہیں ان کی ایپس کو مت الاؤ کریں, اپنی پرائیویٹ چیزوں کا ایکسیس مت دیں, ٹھیک ہے. اپنی پرائیویسی خود بریچ مت کریں. اور جب آپ کو الاؤ کرنا پڑتا ہے بیکاز وہ ایپ کام ہی نہیں کر سکتی اس الاؤ, اب جیسے واٹس ایپ ہے, اگر واٹس ایپ پہ آپ نے کسی کے ساتھ ویڈیو کال کرنی ہے تو آپ کو اس کو ایکسیس دینا پڑے گا, اپنے مائک کا بھی, اپنے ویڈیو کا بھی ایکسیس دینا پڑے گا, کیمرہ کا ایکسیس دینا پڑے گا, مائک کا ایکسیس دینا پڑے گا. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ پکچر شیئر کرنی ہے تو آپ کو اپنی پکچر گیلری کا ایکسیس دینا پڑے گا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, کچھ واٹ ایپ زوم ہے, اب آپ کو زوم کو اسکرین کا بھی ایکسیس دینا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں, اسکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں, کوئی چیز کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو اسکرین ریکارڈنگ کا ایکسیس دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیمز کال کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ کو اسکرین ریکارڈنگ کا ایکسیس دینا پڑتا ہے. تو کچھ ایپس کو کام کرنے کے لیے آپ کو ایکسیس دینے پڑتے ہیں, تو وہ یا تو وہ آپ ٹیمپریریلی دیں, اور جب آپ وہ کام کر لیں اس کو بند. میں یہ کرتی ہوں, میں جب میں ٹیمپریریلی دیتی ہوں اور جب میں وہ چیز سے فارغ ہو جاتی ہوں تو میں اس کا ایکسیس, تھوڑا سا کمبرسم ہوتا ہے, آپ کو ہمیشہ جا کے کھولنا پڑتا ہے, پھر بند کرنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے ایکسیسز ان نون ایپس کو نہ دیں. مطلب اگر آپ کوئی ایسی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کو کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو دینا پڑ رہا ہے, تو اس سے بیویئر رہیں. آئی ووڈ ناٹ ایڈوائز. یہ جب وی پی این بھی ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, پھر وی پی این کو بھی ہمیں کیا ان انسٹال کر دینا چاہیے؟ دیکھو وی پی این وینڈرز جو ہوتے ہیں اصولاً, تو اب نے وی پی این نہیں کیا ہوا, آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ پہ بہت سارا جو آپ کے پیکٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے, جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے, وہ آپ کی چیزیں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا. کیونکہ آپ ان کا اس کانٹینٹ کا وہ کر سکتا ہے. کوئی فائر وال لگی ہوئی ہے کہیں پہ, تو وہ آپ کی جو پیکٹس جا رہے ہیں, کیونکہ وہ پلین انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں, وی پی این کے بغیر جا رہے ہیں, تو وہ فائر وال ان پیکٹس کو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن جسے ہم کہتے ہیں دیکھ سکتی ہے, کر سکتا ہے فائر وال. ہمارے جو آن لائن بینکنگ ہے, اگر ہم وی پی این یا ایسی ایپس یوز کرتے ہیں, وہ آن لائن بینکنگ جو ہے وہ بینکنگ ایپ بھی بہت وہ بینکنگ ایپ آپ کا ڈیٹا انکرپٹ کر, اگر ایپلیکیشن کے اندر وہ انکرپشن ہے تو پھر بھی آپ کا انٹرنیٹ پہ بھی بے شک اوپن بھی جا رہا ہے, وی پی این کے بغیر بھی جا رہا ہے, پھر بھی وہ ڈیٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے نارملی.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایپلیکیشن جو وی پی این کی جو یہ پی سی آئی ڈی ایس انسیکیور اگر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہماری بینکنگ کے ایپ کو وہ کر سکیں. نہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے آج کل نہیں, مگر اس لیے کیا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی ایپ کو آپ نے اسکرین ریکارڈنگ کی اجازت دی ہوئی ہے تو وہ, مگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ بینکنگ ایپ میں آپ کو وہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں نہیں آتا, وہ ڈاٹ 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 میں آتا ہے. اگر آپ کی کوئی اسکرین ریکارڈ کر بھی رہا ہے تو اس کو آپ کا پاسورڈ نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ ڈاٹ 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 میں آ رہا ہے. آج کل ٹک ٹاکرز اور ان کا بچیوں کا ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ کہ جی ویڈیو سامنے آ گئی, کیا وہ اس سے بھی ہوتا ہے یا وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے, وہ خود کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ایسی کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ کال کرتے ہوئے, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی بھی آ جاتی ہے وہ پاس کہتا ہے جی ہیک کر لیا, یہ ہیکنگ اتنی آسان ہوتی ہے؟ ہیکنگ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ فون تو کمپرومائز ہو سکتا ہے, ایسی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, کوئی ایسا ایگزیکیوٹیبل کوڈ ڈل سکتا ہے جو کہ آپ کی چیزوں کو ایکسیس کرنا شروع کر دے, آپ نے غلط چیز کو ایکسیس دے. نارملی جو اچھے والے فونز ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ایکسیس کرنے کی کوشش کریے آپ. دوسرا جو ہے ایک سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہوتے ہیں جس میں لوگ خود آپ کو کال کر کے آپ سے آپ کے پاسورڈز لے لیتے ہیں دھوکے سے, یا آپ کو سویٹ ٹاک کر کے, یا آپ سے آپ کے واٹس ایپ کے کوئی او ٹی پی سینڈ کر کے واٹس ایپ کہیں اور پہ آپ کا لاگ ان کروا لیتے ہیں. وہ تو یہ سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہوتے ہیں جس میں لوگ خود ہی پھنس جاتے ہیں. پھر یہ کہ اس طرح کے بہت ساری ای میلز آ سکتی ہیں, اٹیچمنٹس آ سکتی ہیں, نون لوگوں سے بھی آ سکتی ہیں کیونکہ ان کے ہو سکتا ہے ہیک ہوا تو آپ کے نون, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ای میل ایڈریس تو کوئی اور ہوتا ہے مگر آپ کو لگتا ہے جی آپ کو ای میل کسی بڑے بینک سے آئی ہے اور وہ آپ کو انہوں نے لاگ ان پیج دے دیا وچ لکس ایگزیکٹلی لائک دا لاگ ان پیج آف دیٹ بینک. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال دیا, اب وہ تو بینک کا تو تھا ہی نہیں, وہ تو کسی اور کا. تو اس طرح کہیں پہ کلک کر کے پہلے اگر آپ کو کوئی ای میل آتی ہے اس کا ای میل ایڈریس ضرور دیں گے, کیا وہ لیجیٹیمیٹ ڈومین سے آئی ہے کہ نہیں آئی. اور اکثر جو ہے وہ ڈومین میں اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے, صرف ایک کوئی ہنسا ادھر ادھر ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی بھی چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کسی بھی ان نون پیج پہ کلک کر کے اس میں اپنے یوزر نیم پاسورڈ نہ ڈالیں. اگر آپ نے بینکنگ ایپ یوز کرنی ہے تو جو بینکنگ ایپ آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے صرف وہیں سے جا کے یا خود اس کا ایڈریس ڈال کے کسی لنک پہ کلک کر کے مت اپنی بینکنگ ایپس کو ایکسیس کریں. کسی بھی ایپ کو جہاں پہ اپنا پاسورڈ دینا ہو کسی لنک کے تھرو مت ایکسیس کریں, خود لنک ڈال کے اس کے لیجیٹیمیٹ پیج پہ جا کے جو ہے اس کو ایکسیس کریں. اچھا, اپنے بارے میں کچھ بتائیں, آئی ٹی میں کس طرح سے آئیں, شوق تھا, فیملی کا تھا, اپنے پروجیکٹس جو آپ کے چل رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. میں آئی ٹی میں کس طرح سے آئی تو بڑی لمبی کہانی ہے, مگر میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹرس تھے, وہ چاہتے تھے میں ڈاکٹر بن جاؤں, میں نہیں بننا چاہتی تھی. تو بس میں نے وہ پھر ایک ریبیلیس سی تھی, میں نے جا کے بایولوجی کا پیپر ہی نہیں دیا اے لیولس میں. اس کے بعد پھر میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا, فاسٹ میں ہو گئی. تو کوئی بہت رومانٹک اسٹوری نہیں ہے, ایسا نہیں کہ میں بڑا پلان کر آئی آئی ٹی میں, بس وہ ہو گیا اس وقت. یہ تھا کہ ڈاکٹر نہیں بننا, ہاں بس ڈاکٹر نہیں بننا. تو بس اس طرح جو ہے وہ اینڈیڈ اپ بینگ ان آئی ٹی. اس کے بعد پھر میں جب گریجویٹ کیا, فاسٹ سے گریجویٹ کیا, اس کے فوراً بعد ہی میری سسکو ایک بہت بڑی ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے, تو وہاں پہ میری نوکری ہوگی رائٹ آؤٹ آف کالج. تو میں پھر میں نے 1-2 ایونٹ مینجمنٹ تھوڑا سا 5-6 مہینے کا کچھ کیا کام, مگر پھر فوراً ہی میری نوکری ہو گئی. میں ایمسٹرڈیم چلی گئی, یورپ چلی گئی. پھر میں نے سسکو میں کافی سال کام کیا, تقریباً 14 سال میں نے سسکو میں کام کیا. کلائمڈ اپ دا ریکس, پہلے انجینئر تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیلز میں آئی, پھر گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر بن گئی, اور باہر سڈنی میں بیس تھی موسٹ ریسنٹلی, مگر گلوبل رول کر رہی تھی تو کافی یو ایس بہت ٹریول تھا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2018 میں 2018-19 میں مجھے یہ ایک وہ مڈ لائف کرائسس ہوا, تھوڑا جلدی ہو گیا, مڈ لائف سے پہلے ہو گیا, مگر خیر وہ کرائسس ہوا جس میں مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں, کچھ دینا ہے. اللہ پوچھے گا کیا کیا, بیوی تمہیں یہ دیا وہ دیا, تم نے کیا کیا, ہاؤ ڈیڈ یو یوز یور ریسورسز, جو اللہ نے آپ کو اسکل دیا, پیشن دیا, پیسہ دیا, وہ آپ نے کہاں پہ استعمال کیا. تو بس وہ خیال آنا شروع ہو گیا. تو 2020 میں میں نے پھر پاکستان آ گیا, میں نے سوچا کہ یار یہاں پہ پاکستان میں جا کے کچھ کرنا ہے, کچھ لیگیسی کریٹ کرنی ہے, کچھ لیٹس گیو بیک, ڈو سم تھنگ. پیسہ بڑا بنا لیا تھا تب تک. تو بس میں پاکستان آ گئی 2020 میں, آئی اسٹارٹیڈ اے کمپنی کالڈ مائی امپیکٹ میٹر. مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ اٹس اے پلیٹ فارم جو کہ ڈیجیٹلائز کرتا ہے چیریٹی کو, ڈیجیٹلائز کرتا ہے سوشل امپیکٹ کو.
اور ابھی اس میں جو ہے وہ پاکستان کی کچھ 70-80 سے زائد NGOs ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں. آپ کو ساری NGOs آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے, ایپل ایپ اسٹور پہ جا کے مائی امپیکٹ میٹر سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایک ہی جگہ پہ ساری وہ NGOs مل جاتی ہیں. پوری NGO کی مارکیٹ پلیس ہے. آپ نے کسی کو راشن دینا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں اور ڈیجیٹل واؤچر دے دیں گے, میں نے اتنے کا راشن دینا ہے, اپنے گھر کے پاس سے جا کے وہ دکھا کے اس کو راشن مل جاتا ہے. اسی طرح آپ کسی کا اسکول کی فیس دے دیں ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو. آپ اپنے جو ڈفرینٹ اور ڈونر دوست ہیں ان سے دوستی بھی کر سکتے ہیں ایپ کے اوپر, جیسے فرینڈس بنتے ہیں نا فیس بک پہ, اس طرح اس میں امپیکٹ بڈیز, سو یو کین شیئر بینیفیشریز ایز ویل, کہ اگر آپ کے باہر کوئی کزنز رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے ان کو غریب لوگوں کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ شیئر کر لیں, وہ ان کے مہینے کا راشن کے ڈیجیٹل واؤچرز یا ایجوکیشن کے ڈیجیٹل واؤچرز دے دیں. تو اس طرح پھر ایک ہی, بہت آسان ہے ڈونر کے لیے, مطلب ایک ہی جگہ آپ سارا آپ کو ہسٹری دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, گرافس بار انالیسس کریں, گول سیٹ کریں, زکوٰۃ گول کریں, والیٹ ہے, چیریٹی والیٹ ہے. تو مطلب اس ہم نے بہت ہی سمپل کر دیا, بہت اس کے اندر سے فرکشن, جیسے جب آپ ٹیکنالوجی کو کسی بھی سیکٹر کے اندر لے آتے ہیں تو آپ اس سیکٹر کو بہت فرکشن لیس کر دیتے ہیں, بہت سمپل کر دیتے ہیں, بہت کنوینئنٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے اندر ٹرانسپیرنسی, ویزیبلٹی, ایکویٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں, شفافیت لے آتے ہیں. تو یہ تھا میرا مقصد کہ بھائی مائی امپیکٹ میٹر کو پہلے پاکستان میں ٹیسٹ کریں, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گلوبل ایپ. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا, IT کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یو کین لیوریج دا انٹرنیٹ, یو کین ٹیک اینی تھنگ گلوبل. تو یہ ابھی پاکستان میں ہم پائلٹ کر رہے ہیں. ابھی جو NGOs ہیں, ہماری دکانیں ہیں پورے پاکستان سے, اسکولز ہیں, وہ سارے پاکستان میں, مگر ڈونر دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. ڈونر ہمارے 50 سے زائد ملکوں سے ڈونرز آتے ہیں اس ایپ پہ, مگر اور وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے آ سکتے ہیں. آل دے نیڈ از اے کریڈٹ کارڈ, ود اے کلک وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں کسی کو بھی, کسی بھی NGO کو, کسی بھی بندے کو راشن. ان کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کس کو دیا ہے, کتنا دیا, کہاں گیا, اور ایک ایک چیز سب کچھ ویزیبل. دیکھیں ٹیکنالوجی کا فائدہ ہی ہے کہ اٹس فلی ویزیبل, یو کین ٹریس. جیسے اوبر آیا تو آپ ساری چیزیں, ٹیکسی کہاں سے آئی, کدھر آئی, اس کی ریٹنگ کیا, آپ لائک یو کین سی دا ہول جرنی, رائٹ. سو اسی طرح دیٹس دا بیوٹی آف ٹیکنالوجی. تو یو کین سی ایوری تھنگ. اگر آپ کسی کو شناختی کارڈ کے اگینسٹ کچھ راشن دے رہے ہیں, کسی اور نے دیا ہے, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو کسی نے دیا ہوا ہے. تو وہ جو بچوں کا جو آپ بتا رہی تھیں, ان کو آپ اسکل آپ پرووائڈ کریں. ہاں, یہ ہم نے اسی میں مائی امپیکٹ میٹر میں ہم نے کہا نا کہ اسکولس کو بھی ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرس کو بھی. تو ہم نے ایک پروگرام رن کیا جس میں ہم نے جو پاکستان کے سب سے بڑے IT ٹریننگ کے ادارے تھے ان کو کنیکٹ کیا اپنی ایپ پہ, اور پھر بچوں نے ہم نے پورے پاکستان سے بچوں کو کہا کہ جو بھی ڈیزرونگ بچے ہیں, جو میٹرک FA کیا ہوا ہے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے. اور ہم جو ہے وہ جیسے جیسے ہمارے پاس ڈونرز آتے ہیں, ڈونرز فنڈ کرتے ہیں 4 مہینے کی ٹریننگ, 2 مہینے کی انکیوبیشن کی ٹریننگ کے بعد 2 مہینے ان کو اسی ٹریننگ سینٹر میں رکھ کے کمانا بھی سکھانا ہے. کمانا ٹریننگ سے کمائی تک لے کے جاتے ہیں. ویری نائس. پھر ان کو ایک لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے فری آف کاسٹ. پھر ان کو 6 مہینے کی, بہت سارے بچوں کو جو بہت غریب ہیں ان کو 6 مہینے کی گروسری بھی ساتھ دی جاتی ہے, ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے, مینیل جابس نہ کریں, یہ نہ کریں, اور ان کے ماں باپ کو بھی انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ وہ آئیں, ان کی اٹینڈنس ہو پوری, تب ان کو اگلے مہینے کی گروسری ملے گی. تو یہ ہم نے ارن ٹیک سیکھو اور کماؤ کے نام سے پروگرام شروع کیا, جس میں بھی ہم نے کافی سارے بیچز گریجویٹ کر لیے, جو کہ سارے بچے کما رہے ہیں. تو وہ ابھی جب میں ان کی گریجویشن سیریمنی میں گئی کچھ عرصہ پہلے, ایوری چائلڈ وانٹیڈ ٹو اسپیک, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, سارے بچے بولنا چاہ رہے تھے. تو میرے لیے وہ بہت خوشی کا دن تھا, بہت خوشی کا. تو آپ یہاں آنے کے بعد, پاکستان آنے کے بعد جو مسائل دیکھے, وہ تو پھر آپ اس وجہ سے بھول جاتی ہوں گی, ورنہ تو خیال آتا ہوگا کہ کہیں غلط تو نہیں کر دیا آ کر واپس. دیکھیں پاکستان اپنا ملک ہے, اور جب میں آئی تو میں تھوڑی سی یوٹوپین سوچ کے ساتھ آئی کہ میں جاؤں گی تو میں یہ کروں گی, ایسے کروں گی, ویسے کروں گی. جب یہاں پہ آئی, تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی نے ہٹ کیا, پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ فرکشنز ہیں, کچھ مسئلے ہیں, کچھ پرابلمس ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر اللہ نے بڑی مدد کی, اللہ نے بہت مدد کی, بہت میریکلس ہوئے, اللہ نے آہستہ آہستہ چیزیں اسموتھ ہوتی گئیں. پاکستان کی پاکستان کی مٹی میں اپنی ایک اپنائیت ہے, مطلب کہ وہ اپنی لینگویج میں, اپنے لوگوں میں بات ہی اور ہے. تو آل دو بڑی چیزیں ہیں, لائٹ کے مسئلے اور مسئلے, مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, جو آپ ڈالرز لے کر آئے تھے وہ اس وقت آپ نے روپیز میں بدل لیے, تو اب وہ ڈالرز میں بدلیں گے تو آدھے بھی نہیں رہیں گے. تو وہ ارننگ بھی افیکٹ ہو چکی ہوگی. ہاں, مطلب روپی کی ڈی ویلیویشن اور سارا مسئلہ, سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, وہاں آپ کی ایجوکیشن بچوں کی, آپ کی ہیلتھ وغیرہ, وہ سب کچھ, وہ سارے مسئلے ہیں. اس سب کے باوجود بھی, اس سب مسئلوں کو ایک سائڈ پہ رکھنے کے باوجود بھی, اگر میں آپ کو بہت آنیسٹلی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کیا میں ریگریٹ کرتی ہوں پاکستان آنا, نہیں, میں ریگریٹ نہیں کرتی. مجھے جو یہاں پہ آ کے جو خوشی ملی, جن میں اچھے لوگ, دیکھیں میں NGOs 75+ NGOs ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر,
میں ان لوگوں سے ملتی ہوں نا، یہ جو اور کچھ چھوٹی چھوٹی این جی اوز ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی این جی او اسٹارٹ کی ہوئی ہیں، ایک دو لوگوں نے، ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں. بہت بڑی بات. اور میں ان سے ملتی ہوں، مجھے اپنا آپ ان کے سامنے چھوٹا لگتا ہے کہ میں تو کماتی رہی ساری زندگی، مگر یہ لوگ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں خدمت خلق میں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک یہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک چلتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. پاکستانی جو ہیں اگر انکم کے لحاظ سے دیکھیں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم پاکستانی ہے. لیکن جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ایون یہ بات صحیح ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں اپنے پیاروں میں رہ کر سب کچھ یہاں پر، اور وہی فیسلٹیز اگر یعنی نیٹ ان کے پاس آپ کے پاس بھی ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اسکل ہے، آپ پرووائڈ کر دیں تو آپ یہاں پر بھی اسی طرح ڈالرز برن کر سکتے ہیں. لیکن مسائل ہیں، بہت سے بچے یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کیونکہ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ خود تو 14 سال وہاں سے ہو کر ایک سکسیزفل لائف کی اور اس کے بعد یہاں پر آئیں، لیکن آپ کی سوچ تھی چیریٹی کے حوالے سے کہ میں نے آ کر کچھ کرنا ہے. بہت سے بچے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہلے کامیاب تو ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم کسی پر ڈپینڈنٹ ہوں. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو پہلو ہے اگر میں ملک کے پرسپیکٹیو سے، حکومت اور ملک کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں، وہ ایک پہلو ہے، اور اگر میں بچوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں ایک اور پہلو ہے. پہلے حکومت کے پرسپیکٹیو ذرا سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، حکومت کے پرسپیکٹیو سے ان بچوں پہ انویسٹ کیا نا، یہ وہ بچے ہیں. اب دیکھیں پہلے تو جو جاتے تھے ہمارے لیبررز جاتے تھے، لیبررز چلے گئے باہر، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں، بڑے مڈل ایسٹرن ملک ہیں، ویسٹرن ملک ہیں، ان کی اپنی جو لیبر ہے وہ بہت مہنگا ہے، تو وہ ڈیولپنگ کنٹری سے لیبر کو امپورٹ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں. تو وہ جب لیبر باہر جاتا ہے تو نارملی لیبر کی فیملیز ادھر ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیملیز ادھر ہی ہوتی ہیں، وہ خود باہر جاتے ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس طرح سے ملک نے ان پہ اتنا انویسٹ نہیں کیا ہوا، وہ بلکہ ملک کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ باہر جاتے ہیں وہ اپنے پیسے پاکستان ہی بھیج رہے ہوتے ہیں سارے، اپنی فیملیز کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے ملک کے لیے، اس طرح کا برین ڈرین از اے گڈ تھنگ. اب جو برین ڈرین ہو رہا ہے نا، وہ زیادہ بہت بڑی تعداد میں وہ بچے باہر جا رہے ہیں جن پہ ملک نے بہت انویسٹ کیا ہوا ہے. 16 سال 14 سال یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے، ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اب جب وہ ملک کو کچھ دینے کے قابل ہو رہے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جاب نہیں ملتی، کام نہیں، تو لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ جو باہر جا رہے ہیں نا، بہت الارمنگ ہے ملک کے لیے. الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کو اچھی نوکریاں ملیں گی باہر، یہ اپنی پوری فیملیز کو لے جائیں گے، ان کا پاکستان سے رشتہ 1-2 جنریشنز کے بعد ختم ہونا شروع، اور اپنی اسکل بھی تو وہیں دیں گے، اور اسکل وہاں دیں گے نا، ٹیکس بھی وہیں دے رہے ہوں گے، فیسلٹیز بھی وہیں کی وہ کر لے رہے وہاں دیں گے، اور یہ ریمیٹنسز واپس بھی نہیں بھیج رہے. جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہیں شاید کچھ ریمیٹنسز واپس بھیجیں، بہت سارے تو اپنے ماں باپ کو بھی لے جاتے ہیں، مگر ان کی فیملیز کو تو، یہ امیڈیٹ فیملیز کو تو لے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کی ریمیٹنسز بھی نہیں پاکستان آ رہی، تو ان کو پاکستان کو ایسا فائدہ نہیں ہو. تو گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو سے ہمیں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستان کے اندر روزگار کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارا یہ جو ایڈوانٹیج ہے، ڈیموگرافک ایڈوانٹیج، اسپیشلی جو اسکلڈ بچہ ہے، اس کو ہم کسی طرح روک سکیں. تو یہ تو ہو گیا گورنمنٹ اور پاکستان. بچے کے پرسپیکٹیو سے ہاں میں یہی کہوں گی کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے وہ دیکھے کہ اس کے لیے کہاں پہ بیسٹ. اور یہ بات میری بارے میں بالکل صحیح ہے کہ میں نے جا کے اپنے آپ کو بنایا، بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد بہت پیسہ کمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان واپس آئی کہ مجھے اب گیو بیک کروں. میں بن گئی ہوں پیسے کی مارجنل یوٹیلیٹی، میں نے دیکھا کم ہو رہی ہے میرے لیے، تو میں واپس آئی. تو ہاں جائیں، اگر ہر انسان نے دیکھنا ہوتا ہے اپنا اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ بہتر بن سکتا ہوں اور بہترین اپرچونیٹیز میرے لیے کہاں پہ. مگر ملک کو یاد رکھیں، پیٹریوٹزم اپنی جگہ کے رکھیں، اور کسی نہ کسی وقت آپ کچھ بنتے ہیں تو پھر واپس آئیں ملک کو کچھ نہ، یا تو خود واپس آئیں ملک کے لیے کچھ کرنے، یا پھر اپنی روٹس قائم رکھیں اور کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بالکل اس کو رائٹ آف نہ کریں، بالکل بھول نہ جائیں پاکستان کو.
کمل بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا وقت دیا. انشاءاللہ کوشش ہوگی پھر آپ کو تنگ کریں, لوگوں کے جو کویشچنز ہوں گے, کوائریز ہوں گی, پھر آپ کو ضرور بلائیں گے, اور امید ہے کہ آپ ہمیں پھر وقت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. تو امید ہے جناب کمل سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, جو اس پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے, اور جو آپ کے اپنے خواب ہیں, سوچ ہے پاکستان کے بارے میں یا باہر جا کر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.